یہ سورہ آل عمران کی شروع کی آیات ہیں۔ ان آیات میں نئے الفاظ یہ ہیں، ان میں بھی شاید کچھ الفاظ پڑھ لیے ہیں۔ یصورکم صورت سے ہے، صور یصور تصویر، صورت بنانا، شکل بنانا، تمہاری صورتیں بناتا ہے۔ ارحام، اس کے ساتھ فی کا لفظ بھی لگا ہے، فی الارحام، رحموں میں۔ محکمات، قرآن مجید کی آیات کے بارے میں فرمایا کچھ آیات محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ محکم آیات وہ ہیں جن کی مراد بہت واضح ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمان و زمین میں ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، بہت واضح ہے۔ متشابہات، وہ آیات جن کی مراد واضح نہ ہو، انسان کو جو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جو عقیدہ رکھنے کا حکم دیا گیا، وہ محکمات آیات کے مطابق، جن میں بات بالکل واضح ہے۔ لوگ خراب کہاں ہوتے ہیں؟ متشابہات پر عقیدے بناتے ہیں، اس سے یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے، اس سے یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے، اس سے یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے، مرضی کا جو بھی مطلب نکال لیں۔ متشابہات کے بارے میں آپ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جو متشابہات آیات کی کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ جب تمہیں ان پر عمل کرنے کا کہا ہی نہیں گیا تو پھر اس سے مطلب نکالنا، جیسے عیسائی گمراہ ہوئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اللہ کی روح ہے۔ تو جو واضح قرآن مجید میں دوسری آیات میں اللہ نے فرمایا انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن کے تھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّ، اللہ نے مجھے کتاب دینے کا، نبوت دینے کا فیصلہ کیا۔ کتنی واضح آیات ہے، اس پر عمل نہیں کرتے، روح اللہ کے لفظ سے طرح طرح کے مطلب نکالتے ہیں۔ زیغن، ٹیڑھ، یہ متشابہات آیات کے پیچھے وہی لگے رہتے ہیں، فرمایا جن کے دل میں ٹیڑھ ہے، جو سیدھے راستے پہ چلنا ہی نہیں چاہتے۔ تأویلہ، مطلب، ان متشابہات آیات کا مطلب نکالنے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اس تحقیق میں لگے ہوئے ہیں کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے ذبح کیے تھے وہ کون کون سے، بھئی اس سے ہمارا کیا مطلب ہے، آپ کو پتہ کریں گے۔ اچھا، آدم علیہ السلام نے وہ کیا چیز کھائی تھی، ہمارا اس سے کیا کام ہے؟ اگر پتہ بھی آدم علیہ السلام کا امتحان تھا، ہمارا تو اس میں کوئی امتحان نہیں ہے۔ الراسخون فی العلم، جو لوگ علم میں راسخ ہیں، یعنی علم میں مضبوط ہیں، وہ ایسی آیات پر ہمیشہ یہ کہتے ہیں بس اللہ ہی کو علم ہے، جو بھی اس کا مطلب معنی ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور یہ ہمارے رب ہی کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی ہیں، بس ہم اتنا ہی ایمان رکھیں گے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ لا تزغ قلوبنا، پھر دعا ہے کہ فرمایا کہ وہ اہل علم یہ بھی اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا۔ اس کا مطلب یہ ہوا متشابہات آیات میں کھوج لگانے والوں کے دل سیدھے راستے سے پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے اہل علم کی تعریف کی اور ساتھ فرمایا کہ وہ ہمیشہ دعا مانگتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا اللہ بس ہم اس پر ایمان لائیں، یہ آپ کی طرف سے اترا ہے، جو مطلب ہے وہ ہمارا رب ہی جانتا ہے، رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اے اللہ ہمارے دلوں کو نہ پھیر دینا۔
تو جو محکم آیات ہیں ان کے مطابق انسان کو رائے قائم کرنے کا، عقیدہ بنانے کا، فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔ مکمل ہو گئی سورہ بقرہ کے کچھ مضامین دہرا لیتے ہیں۔ ایک تو میں نے یہ بات دہرائی تھی کہ سورہ بقرہ کا مرکزی مضمون جس کو سورت کا دعویٰ کہا جاتا ہے، کہ اصل جو بات بتانے کی ہے، جس پر ساری چیزیں بتائی گئی ہیں تفصیل، وہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید، اور 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دہرایا ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس کو بیان کیا تھا۔ 6 مضامین، 6 طرح کے مضامین اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے توحید کو بہت کھول کر بیان کیا ہے، اور پھر رسالت۔ آخر میں، پہلے پارے کے آخر میں آپ نے یہ آیت پڑھی تھی، ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اب ان لوگوں میں ایسا کوئی رسول بھیج، منہم جو انہی میں سے ہو، لیکن وہ عظیم الشان، بہت اونچے مرتبے والا ہو۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ 2 مضمون۔ تیسرا مضمون جہاد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ آپ نے وہ واقعہ بھی اس میں پڑھا کہ جس میں فرمایا کہ کچھ لوگ جہاد کے خوف سے بھاگ گئے، شہر سے نکل کر جنگل میں چلے گئے کہ جہاد میں تو مارے جائیں گے، اللہ نے جنگل میں موت دے دی۔ پھر کافی عرصے کے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، پھر کافی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، اور پھر انہوں نے جہاد کیا، اور انہوں نے اپنا ایک امیر مقرر کیا، اور امیر کی اطاعت کی جن لوگوں نے، وہ آگے دشمن کے ساتھ لڑ سکے اور پھر وہ کامیاب ہوئے۔ جنہوں نے امیر کی بات نہیں مانی وہ بزدل ہو گئے، بے ہمت ہو گئے، وہ آگے لڑ ہی نہیں سکے۔ ہمیشہ جب اپنے بڑے کی بات مانی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اس پر اعتماد کیا جائے، وہی لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ چوتھا مضمون جہاد کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، بغیر مال کے جہاد نہیں ہوتا۔ تو انفاق فی سبیل اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی خوب ترغیب دی گئی، بڑی مثالیں بھی دی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں ان کو 700 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ 5واں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ ہے کچھ انتظامی امور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ انتظامی امور وہ کہلاتے ہیں تاکہ لوگ آپس میں شیر و شکر بن کر رہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، اختلافات نہ ہوں۔ جہاد دوسری قوموں سے مقابلہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو آپس میں ایک ہوں، آپس میں اختلافات نہ ہوں۔ اب آپس میں ایک ہونے کے لیے، الفت محبت پیدا کرنے کے لیے، تعلقات کو صحیح کرنے کے لیے انتظامی امور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ ان میں ایک قصاص کا قانون اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کوئی کسی پر ہاتھ نہ اٹھائے۔ اگر کسی نے کسی کو مار دیا تو پھر اس کے بدلے میں اس کو مارا جائے، تاکہ لوگ ایک دوسرے کے خون کا احترام کریں۔ وراثت اور وصیت کے مسائل ذکر کیے کہ ہر آدمی کا جو حصہ شریعت نے مقرر کیا وہ اسی پر صبر کرے، اپنے حصے سے زیادہ دوسرے کا حق نہ مارے۔ مسلمانوں میں کتنے دیندار نمازی لوگ ہوتے ہیں، بچیوں کے حصے، بہنوں کے حصے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں، وہ بھی آخر انسان ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کا بھی دل ہے، انہی کے ساتھ پیدا ہونے والے بھائی کا دل تو ہے، وہ ایک پیسہ نہیں چھوڑتا
تو بہن اپنا پورا حصہ کیسے چھوڑے گی؟ اس کے پیچھے دھمکی ہوتی ہے کہ اگر تم لوگی تو ہم دے دیں گے، مگر پھر پوری زندگی ہمارے سامنے نہیں آنا، خوشی غمی میں ہمارے ساتھ شریک نہیں ہونا۔ وہ کہتی ہے مجھے بھائی چاہیے، زمین نہیں چاہیے۔ تو بھائی کہتے ہیں دیکھو لیتی نہیں۔ تو یہ قوانین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نکاح کا قانون اور مہر کا قانون کہ مہر کس صورت میں کتنا لازم ہوتا ہے، پھر طلاق، عدت، خلا، اور پھر عدت کی مختلف صورتیں کہ اگر کوئی بیوی جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ اگر امید سے ہو تو اس کی کیا عدت ہے، اور جس کو طلاق ہو جائے اس کی کیا عدت ہے، جس کا شوہر فوت ہو جائے اس کی کیا عدت ہے، بچے کی پرورش کا حق کس کو زیادہ ہے، اور پھر اس کے دودھ پینے کی مدت کتنی ہے۔ اسی طرح ادھار لین دین کو لکھنے کا حکم دیا تاکہ لڑائی جھگڑے پیدا نہ ہوں۔ تو یہ تھے انتظامی امور۔ انتظامی امور پر عمل کرنے کے لیے تقوی، ایمان، خوف خدا چاہیے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اصلاحی امور ذکر کیے ہیں جس سے ایمان پیدا ہو، تقوی پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو عبادات ہیں یہ اصلاحی امور کہلاتے ہیں۔ ان کی پابندی کرنے سے، ان کو ٹھیک طرح ادا کرنے سے خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 6 طرح کے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ذکر کیے: توحید، رسالت، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، انتظامی امور، اور پھر اصلاحی امور۔ اصلاحی امور کیوں رکھے؟ اس لیے تاکہ تقوی، خوف خدا پیدا ہو، جس کی وجہ سے انتظامی امور پر عمل کرنا آسان ہو۔ انتظامی امور کیوں رکھے گئے یہ قوانین؟ تاکہ ساری قوم، معاشرہ آپس میں متفق ہو، ایک جان بن کر زندگی گزاریں، اور پھر جب کسی غیر مسلم قوم کے ساتھ مقابلے کی بات آئے تو پھر یہ ان کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں اور پھر اپنا مال بھی خرچ کریں۔ اچھا، یہ جہاد کیوں ہے غیر مسلموں کے ساتھ؟ یہ اس لیے ہے تاکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان لیں، آخری نبی مان لیں، اور ان کی بات پر یقین کریں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کا پیغمبر اور آخری نبی مانیں گے، آپ کی بات پر اور آپ کے اس پیغام پر یقین کریں گے، تو وہ کیا پیغام ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا، عبادت کے پکار کے لائق صرف ایک اللہ ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے بھیجا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون بھی یہی ہے کہ عبادت کے پکار کے نظر و نیاز کے لائق صرف ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سورہ آل عمران، یہ آل عمران ہے۔ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام ہے، حضرت مریم کے والد کا نام ہے۔ چونکہ اس صورت میں حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت مریم کی والدہ کا تذکرہ خوب ہوا ہے، تو یہ آل عمران، حضرت عمران کی آل کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تفصیل ذکر کی ہے، تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ اور اس سورت کی 80 یا 82 آیات اس موقع پر نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک وفد آیا تھا، کوئی 60 آدمیوں پر مشتمل جو وفد آیا، اور اس
موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی اچھی گفتگو کے ذریعے سے سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کچھ سوالات کی ان پر تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو پھر ان کو کہا گیا کہ اگر دلائل سمجھ نہیں آتے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر آپ ان کو مباہلے کا حکم دیں۔ مباہلہ کہتے ہیں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھ کر دعا کریں دونوں کہ ہم میں سے یا اللہ جو جھوٹا ہے اس پر اپنا عذاب اتار اور اسے ختم کر۔ وہ جو عیسائی پادری آیا تھا اس نے کہا مباہلے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، آپ ہمیں سوچنے کا موقع دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل مشورہ کر لو۔ الگ ہوئے۔ اس پادری نے کہا مر جاؤ گے، اگر نبی کے خلاف بیٹھ کر دعا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غرق کر دیں گے۔ اس کے بھائی نے کہا اگر یہ نبی ہیں تو پھر جھگڑا کس بات کا؟ یہی بات تو وہی سمجھا رہے ہیں، اگر تم بھی کہتے ہو یہ اللہ کے نبی ہیں تو پھر مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اس پادری نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، لیکن ہم جزیہ دے کر آپ کی اسلامی حکومت میں رہنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اسلام یہی کہتا ہے، زبردستی تو کسی کو مسلمان کرنے کا حکم نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ الف لام میم، یہ جو حروف ہیں ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کے معنی ہے ان کو ملا کر نہیں پڑھا جاتا، ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ قطع کے معنی کاٹنے کے ہوتے ہیں، یعنی ان کو الگ الگ کاٹ کر پڑھیں۔ الف لام میم، یہ ہے مقطعات کے معنی۔ یہ جو اوپر کشکول کی طرح نشان بنا ہوا ہے اس کے معنی مد ہے۔ مد کے معنی، مد عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے کھینچنا، کہ جس حرف پر یہ نشان قرآن مجید میں جہاں بھی ہو اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام میم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ الہ اس کو کہتے ہیں جو مشکل کشا ہو، جو پکار کے لائق ہو، جو ہر طرح کا عمل کرنے پہ پوری قدرت رکھتا ہو، حالات بدلنے پر اس کو قدرت ہو، اس کو الہ کہتے ہیں۔ جو دور سے بھی قریب سے بھی برابر سب کی سنتا ہو، سب کی بولیاں جانتا ہو، سب کی ضرورت سمجھتا ہو اور اس کو پورا کرنے پر بھی قدرت ہو، اس کو الہ کہتے ہیں۔ جو پکارنے والے کو نظر نہ آئے لیکن سارے جہان کے پکارنے والے اس کو نظر آئیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی مگر وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ الحی، جو سدا زندہ ہے، کبھی اس پر موت نہیں آئے گی۔ القیوم، جو سارے جہان کو سنبھالنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق، یہ الفاظ سارے گزرے ہیں۔ نزل علیک، اس نے اتاری، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، بالحق کے سچی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ فرما رہے ہیں اللہ نے اتاری آپ پر کتاب بالحق کے، جو حق ہے، سچی کتاب ہے۔
مصدقا لما بین یدیہ، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اور اس نے اتاری تورات اور انجیل، من قبل، اس سے پہلے، ہدی للناس، جو سراپا ہدایت تھیں، للناس، لوگوں کے لیے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، فرقان کی معنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ کیا چیز ہے اس سے مراد؟ قرآن مجید کا تذکرہ تو پہلے آ گیا، تو اس سے بعض مفسرین نے کہا کہ معجزات، جتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرق کرنے، حق اور باطل میں فرق کرنے کے لیے معجزات عطا کی ہیں، فرقان سے مراد وہ معجزات ہیں۔ اور قرآن مجید کا بھی ایک نام فرقان ہے۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، اس کا کیا معنی ہوگا؟ بے شک جو لوگ، جن لوگوں نے کفر و انکار کیا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت سزا ہے۔ واللہ عزیز، سزا دینے والی کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ طاقتور ہو، جس کو سزا دی جا رہی ہے وہ اس سے زیادہ قوت رکھتا ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، اللہ سے زیادہ کسی کی قوت اور طاقت نہیں۔ اور ذو انتقام، ذو کا معنی کیا ہے؟ والا، انتقام والا ہے، وہ سزا دینے والا ہے۔ جو اس کی نہ مانے، معافی بھی نہ مانگے، تو پھر وہ انتقام لینے والا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان و زمین میں کتنے لوگ آئے، دنیا سے چلے گئے، ہسٹری میں اب ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ان کو سزا دینے کے لیے ان کو ڈھونڈنا، ان کی ذرات کو جمع کرنا، ان کے اعمال ریکارڈ نکالنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ فرمایا ان اللہ لا یخفی، کیا معنی کریں گے؟ یقیناً اللہ کے اوپر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، لا یخفی علیہ، کوئی چیز مخفی نہیں اس پر، شیء فی الارض ولا فی السماء، زمینوں میں اور نہ آسمانوں میں، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ هو الذی اب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا علم بتا رہے ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، وہ تو وہ ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، رحموں میں، کیف یشاء، جسے جس طرح چاہے۔ اربوں کھربوں اس نے تصویریں بنائی ہیں اور بنا رہا ہے، لیکن ہر تصویر پہلی سے مختلف، فنگر پرنٹس مختلف ہیں۔ اس کا علم کتنا ہوگا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم انسان کے جسم کے اٹھانے پر تعجب کرتے ہو، ہم تو اس کے فنگر پرنٹس بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، سورہ زمر 23واں پارہ، بالکل آخری سورت،
یہ آیت نمبر 6 ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، سورہ زمر آیت نمبر 6 ملی؟ 23واں پارہ، آیت کے بیچ درمیان سے ہے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے ماؤں کے پیٹوں سے، خلقم من بعد خلق، ایک کے بعد دوسری تخلیق میں، یعنی مرحلہ وار، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں۔ ثلاث کی معنی کیا ہے؟ 3، ظلمات اندھیرے، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، اور پھر اس جلی کا اندھیرا جس میں بچہ ہوتا ہے۔ 3 اندھیروں میں وہ پیدا کرتا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، فرمایا یہ ہے تمہارا رب۔ یہ خوبی، یہ کمال کسی میں ہے اس کائنات میں، جو 3 اندھیروں میں تصویر بنائے پانی پر، اور پھر تصویر بھی ایسی جو کھربوں تصویروں سے نہ ملتی ہو۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، اس کی بادشاہت ہے، سب کچھ تمہارا اس کے اختیار میں، تمہارے سارے فیصلے کرنے والا وہ ہے۔ لا الہ الا ہو، پکار کے لائق صرف وہ ہے، عبادت کے لائق صرف وہ ہے، اور تم کن کو پکارتے ہو؟ نظر و نیاز کے لائق صرف وہ ہے، لا الہ الا ہو۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، اللہ فرماتا تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ ایسے معبود، ایسے خالق کو چھوڑ کر، اس مالک اور مختار کو، متصرف اور مدبر کو چھوڑ کر کن لوگوں کے پیچھے پھر رہے ہو؟ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ، اور اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے، اس کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ سبق میں آ جائیں۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، وہ تمہاری تصویریں بناتا ہے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ 2 اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات ذکر کی ہیں، ایک کہ اللہ عالم الغیب ہے، ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی چیز آسمان و زمین کی، اس کائنات کی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اس کی معنی ہے عالم الغیب۔ سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں، ان کی کتنی نسلیں ہیں، ان کے کتنے انڈے ہیں، کتنی مر چکی ہیں، کتنی زندہ ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں، کیا ان کی بولی ہے، کیا ان کی حاجت ہے، یہ سب اس کے علم ہے۔ فضا میں اڑنے والے کتنے کیڑے مکوڑے، مچھر مکھی، ان کی کیا ضرورتیں ہیں، کیا بچے ہیں، کیا عمر ہے، کیا ان کی ضرورت ہے، انسان کے جسم پر کتنے بال ہیں، اور کیا کیا اس کی ضرورت ہے، اس پر آنے والے حالات کس طرح آئیں گے، اس کے دل میں کیا کیا خیالات پیدا ہوں گے، ان چیزوں کو جاننے والے کو عالم الغیب کہتے ہیں۔ بندوں میں اتنا غلو آ گیا، کہتے ہیں اللہ والے تو اللہ والے رہے، ان کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ کیسے پتہ چلا؟ کہا جی ایک مہمان آئے تو ایک دفعہ میوں کرتی ہیں، 2 مہمان ہوں تو 2 دفعہ میوں کرتی ہیں۔ عالم الغیب ہونا یہ چیز ہے؟ بلی کو اللہ کی صفت میں شریک کر رہے ہیں، کتنا انسان گر گیا، یہ رب کو سمجھے ہی نہیں۔ جو لمبی قمیض پہن لے اس کو عالم الغیب کہتے ہیں، ان کے لیے تو ساری کائنات کھلی ہتھیلی کی طرح ہے، سب کچھ 14 طبق ان پر روشن ہے۔ صرف عالم الغیب ہونا یہ صرف اللہ کی صفت ہے، اس میں کوئی فرشتہ، کوئی نبی شریک نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کھانے میں زہر ملا کر دیا
آپ نے اٹھایا، منہ مبارک میں ڈالا، حلق تک پہنچا، آپ نے پھر تھوکا، اور ساتھ والا جو صحابی نگل گیا وہ موقع پر شہید ہو گیا۔ زہر آلود کھانا اگر آپ کو پتہ ہوتا آپ کھاتے؟ آپ نے امت کو منع کیا کہ یہ خودکشی حرام ہے، کبھی ایسی چیز نہیں کھانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر پھر اللہ کی مخلوق میں اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے؟ 70 صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیے تبلیغ کے لیے کہ وہ جا کر دین سکھائیں ایک قبیلے والوں کو۔ ان بے ایمانوں نے آ کر کہا ہمیں بڑی ضرورت ہے ایسے پڑھانے والوں کی جو ہمیں دین سکھائیں، ہم سارے لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے صفا کے 70 چن کر صحابہ روانہ کیے، وہ خالی ہاتھ بھیجے۔ ان ظالموں نے راستے میں 70 کے 70 شہید کر دیے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے 1 مہینے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ پڑھتے رہے، رو رو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے لیے بد دعا کی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ ہوتا آپ اپنے مخلص صحابہ کو یوں دشمنوں کے حوالے کرتے، خالی ہاتھ بھیجتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک یہ صفت ذکر کی، اور دوسری فرمایا کہ مختار کل اپنی مرضی اور اختیار سے جس طرح چاہے کر دے، اس کو کہتے ہیں مختار کل۔ شکلیں بنانے کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دی، یہ صرف اللہ کے پاس۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری تصویریں بناتا ہے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، اپنے اختیار اور مرضی سے۔ اسی لیے کسی کا مذاق اڑانا یہ اللہ کو بہت برا لگتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ کسی کی ناک اللہ نے جس طرح بنائی ہے یہ اس نے اپنی مرضی سے بنائی ہے، بندے کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے۔ کسی کو کالا، کسی کو سفید، کسی کو سرخ، یہ تو اللہ نے بنایا ہے۔ اور 2 صفتیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نتیجہ نکالا، فرمایا یہ 2 صفتیں جب صرف میری ہیں تو پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ پھر پکار اور عبادت اور نظر و نیاز کے لائق بھی صرف ایک اللہ ہے، الہ پھر صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ العزیز جو ساری کائنات پہ غالب بھی ہے، الہ اسی کو کہتے ہیں جو کسی سے مجبور نہ ہو سکے۔ الحکیم وہ اپنی مرضی اور حکمت سے فیصلے کرتا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، هو الذی وہ وہی ہے جس نے انزل علیک الکتاب اتاری آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، اس کتاب میں سے کچھ آیات ایسی ہیں جو محکمات ہیں، جن کی مراد بہت واضح ہے۔ ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب ہیں۔ قرآن مجید میں اصل وہی آیات ہیں کہ جو رہنمائی کے لیے ہیں، جن پر عقیدہ بنانے کا، عمل کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، وَأُخَرُ اور دوسری وہ ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات وہ ہیں جن کی مراد واضح نہ ہو۔ جب مراد ہی واضح نہیں تو آپ کیا عمل کریں؟ آپ اس کے مطابق کیا عقیدہ نظریہ بنائیں گے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن لوگوں کے دلوں میں زیغ، ٹیڑھ ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، وہ پیچھے لگے رہتے ہیں ان آیات کے جو متشابہ ہیں۔ کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، نئی سے نئے مطلب نکال کر لائیں گے، جو آج تک کوئی نہیں سمجھا وہ نکال کر لے آئیں گے۔ اس پر کوئی دلیل تو ہو نہیں سکتی، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، جو نکال لیں۔ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ، اور اس کا مطلب ڈھونڈنے کے لیے۔ جب اللہ نے بتایا ہی نہیں تو پھر انہوں نے کیا ڈھونڈا ہے؟ بس جو
ذہن میں ڈال دیا گیا، وہ اس کو مطلب سمجھے، کہتے ہیں میں ہی سمجھاؤں، مجھ سے پہلے آج تک کوئی سمجھے ہی نہیں ہے۔ اور جس کے مقصد کا ہو تو وہ بھی کہتا ہے سبحان اللہ، اتنی مہارت تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی کسی میں۔ وما يعلم تأويله الا اللہ، اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے تو صاحب نے مطلب ڈھونڈ لیا، لیکن وما يعلم تأويله الا اللہ، اس کا مطلب سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ وما يعلم تأويله، اور اس کا مطلب کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ اتنے بڑے بڑے اہل علم گزرے ہیں دنیا میں، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا والراسخون فی العلم، اور جو علم میں بہت مضبوط اور پختہ لوگ ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے بس۔ وما یذکر الا اولو الالباب، عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا اولو الالباب، مگر عقل والے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار نہ پھیر دینا ہمارے دلوں کو۔ یہ اہل علم جو مضبوط علم والے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ نہ پھیر دینا ہمارے دلوں کو، بعد از ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا کر ہمیں اپنی طرف سے، من لدنک اپنی طرف سے، رحمہ خاص رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو خوب دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس لیوم، اے ہمارے پروردگار بے شک تو لوگوں کو جمع کرنے والا ہے، فی یوم، ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں، قیامت۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے تو اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، اطاعت اور شکر گزاری والی زندگی نصیب فرما، کامل ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔